السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بڑے حضرات ہیں آگے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کے بارے میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، 4 مہینے بڑی برکت والے ہیں، اور ان برکت والوں میں 4 مہینوں میں متواتر ماہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے بڑے بابرکت مہینے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، بڑا رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ حجاج کرام جو حج کے لیے جانے والے ہوتے ہیں اسی مہینے میں اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور حج مقبول اور حج مبرور کی طرف دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ کہ دوستو بزرگوں، ایک آدمی حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت بادشاہ سلامت، دنیا کا سارا علم میں جانتا ہوں، دنیا کے سارے علم سے میں واقف ہوں، دنیا کا سارا علم میں جانتا ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ سارا علم جانتا ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔
تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مناظرہ کرے؟ وہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مناظرہ کرے؟ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کو ڈیبیٹ میں آنا ہے، آپ کو مناظرہ کرنا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے۔ دونوں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ معلوم ہوگا۔ اب جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ اب وعدہ ہو گیا، ارادہ ہو گیا۔ اب ظہر سے سارے لوگ میدان میں جمع ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے اور مناظرہ کریں گے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے یہ پتہ چلے گا۔ اب ظہر سے انتظار ہو رہا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی نہیں پہنچے۔ 1 گھنٹہ انتظار کا ختم ہوا، پھر دوسرا گھنٹہ شروع ہوا، دوسرا گھنٹہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے گھنٹے کے ختم ہونے پر جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نہیں مانتا، اللہ کو میں نہیں مانتا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ جو ہے کہ ایسے لگتا ہے تمہارے جو امام ہیں وہ امام ڈر کے چھپ گئے ہیں، تمہارے جو امام ہیں وہ ڈر کے چھپ گئے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے۔ اب سارے کے سارے لوگ بے چین و بے قرار ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اتنے میں دیکھتے چاہیں کہ تقریباً 2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوشی کی لہر آ گئی، اور سارے لوگوں نے آپ کو آتا ہوا دیکھا۔ آنے کے بعد سب سے پہلے وہ آدمی پوچھتا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بتاؤ کہ کس وجہ سے لیٹ ہو گئی؟ کیا تم آنا نہیں چاہتے تھے، یا پھر اللہ ہے یہ بات کی گواہی دینا نہیں چاہتے تھے؟ کیا بات ہے، کیوں لیٹ ہو گئی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ میں دریائے نجلہ کے پاس رہتا ہوں، دریائے دجلہ کے پاس میں رہتا ہوں، اور مجھے یہاں پر پہنچنے کے لیے دریا کو پار کر کے یہاں پر پہنچنا پڑتا ہے۔ لیکن جب میں دریا کے پاس پہنچا تو دیکھتا یہ ہے کہ وہاں پر کشتی کوئی موجود نہیں۔ پھر میں دریا کے اندر تھوڑا اور آگے بڑھا، دیکھتا یہ ہوں کہ جو ہے کہ کشتی پڑی ہوئی ہے، لیکن کشتی کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا یہ کونے میں ہے، دوسرا ٹکڑا یہ کونے میں ہے، تیسرا ٹکڑا وہ کونے میں ہے، چوتھا ٹکڑا ایک کونے میں ہے۔ اور میں کچھ دور اور آگے بڑھا تو دیکھتا یہ ہوں کہ جو ہے کہ کشتی کے چاروں کنارے آ کر ایک طرف مل جاتے ہیں اور وہ کشتی بن جاتی ہے، اور میں دیکھتا یہ ہوں کہ جو ہے کہ کشتی چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور کشتی میں قدم رکھا تو کشتی آٹومیٹک چلنا شروع ہو گئی، اور اس آٹومیٹک چلتی ہوئی کشتی کے اندر میں پہنچتا ہوا یہاں پر اس دربار میں پہنچا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہمیں کیوں پاگل بناتے ہو، ہمیں کیوں پاگل بناتے ہو، ہمیں کیوں دیوانہ بناتے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی کے جو ہے کہ ٹکڑے ہو چکے ہیں وہ اچانک آ کر جڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے کہ کشتی چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ جیسے ہی کشتی کی طرف اپنے قدم کو آگے رکھے دیکھتے یہ ہے کہ کشتی آٹومیٹک چلنا شروع ہو گئی۔ تو فوراً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو کہ اصل میں بات یہ ہے، جس طریقے سے ابھی تم نے اقرار کیا کہ کشتی آٹومیٹک جڑ نہیں سکتی ہے، اس کو جوڑنے والا چاہیے۔ کشتی آٹومیٹک چل نہیں سکتی ہے، اس کو چلانے والا چاہیے۔ تو ایسے ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دنیا کا نظام ہے جو آٹومیٹک نہیں چل رہا بلکہ اس کو چلانے والا ہے،
اور وہ ایک اکیلے اللہ ہے جو اس وقت پہ سورج کو نکالتا ہے، وقت پہ چاند کو نکالتا ہے، وقت پہ بارش کو برساتا ہے، وقت پہ زمین سے غلہ اگاتا ہے، وقت پہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی دوستو بزرگوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چلانے والا کوئی ہے، وہ ہے ایک اکیلے اللہ جو ہم میں سے ہر ایک کو چلا رہا ہے۔ آج ہم بڑی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، آج ہم بڑی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور نیند بھر کے سو جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں، دنیا کے کسی بھی چیز کے معاملے میں کوئی ہمارا دخل نہیں بنتا، دنیا کی کسی چیز کے بارے میں ہم معلوم کرنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے۔ نہیں، بڑی غفلت کی نیند سے ہمیں جاگنا ہے، غفلت کی نیند سے ہمیں جاگنا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جب ایک کیفیت، بھوک کی کیفیت کو تم جانو گے تو لوگوں کا درد تم محسوس کرنے والے بنو گے، اور اگر نیند کی قربانی کو، نیند کی میٹھی نیند کو تم چھوڑو گے اور راتوں میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز کرنے لگو گے تو پھر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تمام چیزوں سے، غفلت کی نیند سے، غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے، وہ علم میرے اور آپ کی آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ صحابہ کے پاس جب علم نہیں تھا، صحابہ علم کو نہیں جانتے تھے، دین کو نہیں جانتے تھے، زندگی غفلتوں میں تھی، زندگی گناہوں کے اندر تھی، زندگی نافرمانیوں کے اندر تھی، زندگی کوتاہیوں میں تھی، زندگی ایک دوسرے کے خون ریزیوں کے اندر تھی، زندگی زناکاریوں کے اندر تھی، زندگی گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ لیکن دین آیا، دین کو پہچانا، دین کے اوپر عمل کیا۔ دین جن باتوں کے اوپر عمل کرنے کو کہتا ہے ان باتوں پر عمل کیا، بڑے سے بڑے گناہ چھوٹ گئے، بڑے سے بڑے گناہ چھوٹ گئے، زناکاریاں چھوٹ گئی، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن گئے۔ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے لیکن ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے اونٹ سے پہلے اگر کسی کا اونٹ پانی پی لیتا تو جو ہے کہ نسلوں میں جگہ چلا کرتی تھی۔ لیکن دین آیا زندگی میں، موت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، شدید پیاس کی شدت ہے، پانی سامنے پیش کیا گیا لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا، دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا، خود پیاسے جان دے دیے لیکن جو ہے کہ پانی کو پی کر دوسرے کو پیاسا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ کب ہوا؟ جب دین زندگی میں آیا، جب دین زندگی میں آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام مجھ سے راضی ہیں اور میں صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ یہ مقام کب ملا؟ جب دین کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، جب دین پر صحابہ نے عمل کیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ برسوں سے ہم بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، برسوں سے ہم قرآن کی تعلیم کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، دین کا پیغام سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، یا پھر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، یا پھر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔
کیوں بدلنا نہیں چاہتے؟ کیوں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ، کیا یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا یہ دنیا کی زندگی کے اندر تم ہمیشہ رہو گے؟ یا پھر یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیشہ جوان رہو گے؟ یا پھر یہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا؟ یہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کوئی آگے جائے گا تو کوئی پیچھے جائے گا، کوئی آگے جائے گا تو کوئی پیچھے جائے گا۔ ہر ایک کی جوانیاں ختم ہوگی، ہر ایک کے بڑھاپے ختم ہوں گے، ہر ایک کا بچپنا ختم ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے پر کامیابی کے فیصلے، اپنی زندگی کے بدلنے پر کامیابی کے فیصلے، اپنی زندگی کو بدلنے پر کامیابی کے فیصلے۔ زندگی کے اندر، نمازوں کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ رہے، قرآن میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ بچپن سے کتنی صورتیں آتی، اب تک بھی جوان ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اتنے صورتوں سے زیادہ کوئی صورت یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن دنیا کے بارے میں ہر دن ایک نیا فن سیکھنے کو ملتا ہے، ہر نئی چیز ایک دنیا کے اندر ہر دن سیکھنے کو ملتی ہے۔ ارے بھائی، وہ دنیا، جو دنیا کو تمہیں چھوڑ کے جانا ہے، وہ دنیا میں، اب وہ دنیا کے متعلق عقل کو پیدا کر رہے ہو، لیکن دین کے متعلق عقل کو نہیں اجاگر نہیں کرتے۔ کیا وہ اللہ ہماری حالتوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ اللہ ہماری حالتوں کو نہیں جانتا؟ وہ اللہ ہماری حالتوں کو جانتا ہے، ہماری ہر گناہ کو جانتا ہے، ہماری ہر نیکی کو جانتا ہے، ہماری غفلتوں بھری زندگی کو جانتا ہے، ہماری نیکیوں بھری زندگی کو وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں مہلت اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لے، میرے بندے توبہ کر لے، میرے بندے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تیری زندگی کو بدل دوں گا۔ ایک لمحہ پہلے تو گنہگار تھا، لیکن اب ایک لمحے کے بعد تو میرا سب سے بڑا اور تو سب سے بڑا نیک بندہ بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو توبہ کر لے، گزر گئی زندگی کو چھوڑ دے، گزر گئی زندگی کو چھوڑ دے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں گزر گئی زندگی کو چھوڑنا ہے، آگے اپنے بچوں کا فیوچر ہے۔ ہماری زندگی جیسے تیسے گزر گئی، ہماری زندگی جیسے تیسے گزر گئی۔ ہم نے پریشانیوں کو دیکھا، ہم نے مصیبتوں کو دیکھا، ہم نے تکلیفوں کو دیکھا، طرح طرح کی بیماریوں کو دیکھا، طرح طرح کی تکلیفوں کو ہم نے سہا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میرے بعد میرے بچے پریشان نہ ہو، میرے بعد میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، میرے بعد میرے بچے کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو پھر دوستو بزرگوں کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو 3 طریقے کی تعلیم دے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 3 طریقے کی تعلیم دے۔ پہلی تعلیم یہ دے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، پہلی تعلیم یہ دے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور دوسری تعلیم یہ دے کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے محبت کریں، اہل و عیال سے محبت کریں۔ اور تیسری تعلیم کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرائیں، مذہبی تعلیم سے آراستہ کرائیں، دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیم سے آراستہ کرائیں، اسلامی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، جہاں صحابہ قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے تھے، وہیں پر صحابہ حکیم بھی تھے، وہیں پر صحابہ ڈاکٹر بھی تھے، وہیں پر صحابہ سیاست کے جاننے والے بھی تھے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو فلاں فلاں علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا، فلاں فلاں علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ تمہیں میں گورنر بنا کر یمن کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم بادشاہ بنو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم بادشاہ بنو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم یمن جاؤ، وہاں کے بادشاہ بن کے جاؤ، وہاں کی گورنری کو قبول کرو، میرا دل چاہتا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میرا حکم ہے کہ تم جاؤ یمن جاؤ، وہاں کے گورنر بن کے جاؤ، وہاں کے بادشاہ بن کے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے پھر فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اللہ کے رسول میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے معاذ 2 دن سے میں تم سے کہہ رہا تھا یمن جاؤ۔ حضرت معاذ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم گورنر بن کے جاؤ، لیکن میری خواہش، میری تمنا یہ تھی کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، آپ کے پاس رہ کر علم دین کو سیکھوں، لیکن آپ نے 2 دن اس طریقے سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، لیکن تیسرے دن آپ نے یہ حکم دیا اے معاذ میرا حکم ہے کہ تم جاؤ۔ تو جیسے حضرت معاذ نے سنا تو فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ کا حکم مل گیا، اگر میں آپ کا حکم مان لیا میں کامیاب، اور اگر میں آپ کا حکم نہیں مانا تو پھر میرے اتنا ناکارہ اور ناقصم آدمی کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو میں نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ معاذ کو بھیجو، معاذ کو بھیجو، معاذ کو بھیجو۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ دوستو بزرگوں کے یہ تھے صحابہ کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ تھے، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے بھی ماہر تھے، سیاست کے تعلق سے ماہر تھے، ڈاکٹروں کے تعلق سے مہارت ان کے دلوں کے اندر تھی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں صحابہ کے اندر تھیں۔ اللہ کے رسول چاہتے یہ ہیں کہ یہ قوم، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے، ہر حالت میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو مریض کی مدد کرے، چاہے وہ لائر ہو تو پھر اس کے پاس آنے والے مجرموں کی مدد کرے، اگر وہ سیاستدان ہو تو پھر علاقے والوں کی مدد کریں، اگر وہ دین کا عالم ہو، اگر وہ دین کا جاننے والا ہو، اس کے لیے چاہیے کہ جو دین نہیں جانتے ان لوگوں کو دین سکھائیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس امت کے اندر اس لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اس امت کے اندر چنا گیا کہ تاکہ تمہارے اندر 2 صفتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ خود بھی اچھے کام کرتے ہو اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، اور خود بھی برے کاموں سے بچتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی دعوت دیتے ہو۔ یہ بھی ایک دوسرے کی مدد کا کام ہے، ایک دوسرے کی مدد کا کام ہے۔ اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اگر تپائیں گے، جہنم کی آگ کو تپانے کے لیے
اگر جو ہے کہ کسی چیز کے ڈالنے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکڑیوں کو جہنم میں نہیں ڈالتے بلکہ انسانوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، انسانوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں اگر چولہا لگاتا ہے آدمی تو چولہے کو بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتا ہے اور اس کے بعد بڑی لکڑیاں اس کے اندر رکھتا ہے تاکہ آگ بھڑک جائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو ڈالیں گے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بڑے بڑے پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ حکم یہ دیا گیا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کراؤ، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کراؤ، اس کو سکھاؤ بچپن سے کہ اللہ ایک ہے، اس کو سکھاؤ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اس کو سکھاؤ بچپن سے اللہ کے رسول کے خاندان یعنی اہل بیت سے کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، اس کو سکھاؤ بچپن سے اللہ کا کلام کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آج بہت سارے اسکولوں کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں۔ 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے، سال بھر بچہ اسکول میں تعلیم حاصل کیا، سال بھر بچہ اپنی کتابوں کو پڑھتا رہا، لیکن جب سال کے ختم پر آخری دن جو اسکول کا ہوتا ہے اس کے بعد گرمائی چھٹیاں مل جاتی ہے تقریباً 1.5-2 مہینے کی، اس کے بعد وہ کلاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کو دوسری کلاس کے اندر پروموٹ کیا جاتا ہے، دوسری کلاس میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایسے اسکول ہیں جہاں پر اسکولوں میں بچوں کو تعلیم کا سبق نہیں دیا جاتا، تبھی تو حال یہ ہوا کہ جیسے ہی آخری دن تھا اپنی ساری کتابوں کو اسکول کے باہر قدم رکھتے کی اس بچے نے اپنی ساری کتابوں کو پھاڑ کر روڈ کے اوپر پھینک دیا۔ ارے بھائی تعلیم سکھانی ہے تو ایسی تعلیم سکھاؤ جس کی تعلیم کا ادب دلوں کے اندر بیٹھ جائے، کتاب کا ادب بیٹھ جائے، پنسل کا ادب بیٹھے اور اسی طریقے سے قلم کا ادب بیٹھے، چوک کا ادب بیٹھے، لبر کا ادب بیٹھے، جس شارپنر کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا ادب دل کے اندر بیٹھے، اور اسی طریقے سے جس بینچ کے اوپر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے اس بینچ کا ادب سینے میں بیٹھے، اور اسی طریقے سے جو ٹیچر جو استاد اس کو پڑھانے کے لیے آتے ہو اس ٹیچر کا اور ان کے استاد کا ادب دل کے اندر بیٹھے، تبھی تو وہ علم فائدہ دے گا، تبھی تو وہ علم کے ذریعے سے دنیا والوں کا فائدہ ہوگا، تبھی تو وہ علم کے ذریعے سے اور لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن آج استاد پڑھانے سے قاصر ہے، سمجھا نہیں سکے بچے کو سال بھر، سمجھا نہیں سکے بچے کو سال بھر۔ بعض اسکولوں کے واقعات ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر اسکول کے بچے آخری چھٹیاں ملنے کے دن جو ہے اسکول کے بچوں کو کسی نے توڑ دیا، اسکول کے کتابوں کو کسی نے پھاڑ دیا، یہاں تک کہ اسکول کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے جس گھڑی کو دیکھ کر روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنتا ہے اس گھڑی کے گلاس کو توڑ دیا کسی نے، اس گھڑی کے گلاس کو توڑ دیا کسی نے۔ ارے اس کے علاوہ جو سال بھر کی جو کتابیں اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے سال کے ختم پر گھروں میں پہنچنے کے بعد ماں باپ ان کتابوں کو چنے بٹانے والے کو بیچ دیتے ہیں، اسکراپ والے کو بیچ دیتے ہیں۔ ارے ان کتابوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ارے ان کتابوں میں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، ارے ان کتابوں میں وہ علم لکھا ہوا ہے جس علم کو تمہارے بچے کے سینے میں اتارنے کے لیے تم نے سال بھر کی فیس 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے اپنے بچے کی تعلیم کے اوپر تم نے خرچ کیے۔ کیا تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ سال کے ختم پر ان کتابوں کو بیچ دو؟ نہیں دوستو بزرگوں، ان کتابوں کا احترام بچوں کو سکھلاؤ، ان کتابوں کا احترام بچے کو سکھلاؤ جس طریقے سے قرآن مجید کا احترام سکھلایا جاتا ہے۔
جس طریقے سے قرآن مجید کا احترام ان بچوں کو سکھلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے انگریزی تعلیم کا بھی احترام سکھلانا چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر انگریزی میں ماہر بننا ہر ایک بچے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس دور کے اندر میتھمیٹکس کے اندر ماہر بننا ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس دور کے اندر سائنس کے اندر ماہر بننا ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو ہے کہ سیاست میں ماہر بننا ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہر چیز کے اندر مہارت کا حاصل کرنا ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ مہارت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ بچہ ان کتابوں کا ادب کرنے والا بنے گا، جب وہ بچہ ان کتابوں کا ادب کرنے والا بنے گا، جب وہ بچہ ان کتابوں کا احترام کرنے والا بنے گا، جب وہ بچہ ان کتابوں کو اپنے سینے سے لگانے والا بنے گا، تبھی اس کے اندر مہارت آئے گی۔ نہیں تو آج کل ایسے بھی بچے مل جاتے ہیں، ایسے بھی بچے آج کل ایسے بھی بچے علاقوں کے اندر مل جاتے ہیں کہ جن بچوں کو ایس ایس سی پہنچ گئے، ایس ایس سی کا امتحان بالکل قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جب انگریزی میں ان سے بات کیا جاتا ہے تو انگریزی میں بات کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے بھی بچے محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر مل جاتے ہیں جن کو تیلگو میں بات کیا جائے لیکن تیلگو میں بات کرنے سے قاصر ہیں، تیلگو نہیں آتا، تیلگو پڑھنے نہیں آتا، تیلگو سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھائی، جب جو چیز کے اندر مہارت تم حاصل نہیں کر رہے تو پھر وہ تعلیم کیوں دلا رہے اپنے بچوں کو؟ جب تم اپنے بچوں کو مہارت حاصل نہیں کرانا ہے تو پھر اپنے بچوں کو ان تعلیمات کے اندر مہارت، ان تعلیمات کے پیچھے جو ہے کہ روپیہ پیسے کو کیوں خرچ کرتے ہو؟ ایسی چیزوں کے پیچھے روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے رک جانا چاہیے کہ جب آپ کا بچہ مہارت حاصل نہ کرتا ہو۔ ارے بھائی، جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو جاؤ، آپ کا فریضہ بنتا ہے، جاؤ جا کے وہاں کے ٹیچر سے، وہاں کے استاد سے، وہاں کے پرنسپل سے آپ بات کرو کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کہ دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں گے۔ دین کی تعلیم کے اندر سکھلایا جاتا ہے کہ بچوں کو ادب کس طریقے سے کرنا ہے، دین کی تعلیم میں سکھلایا جاتا ہے کہ استاد کا مقام کیا ہوتا ہے، دین کی تعلیم میں سکھلایا جاتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، دین کی تعلیم میں سکھلایا جاتا ہے بھائی بہنوں کا مقام کیا ہوتا ہے، دین کی تعلیم میں سکھلایا جاتا ہے علاقے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جو ہے کہ دین کی تعلیم میں سکھلایا جاتا ہے، ڈسپلین سکھلایا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں سکھلائی جاتی ہے، قرآن کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، کتاب کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، سکھلایا جاتا ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ سال بھر ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے رہے، دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیچھے نہ پڑھو، بلکہ میں کہتا کہ بچوں کو اپنی مہارت کے اندر اچھی سے اچھی مہارت حاصل کرواؤ، لیکن ساتھ میں 1-1.5 مہینہ گرمائی کی چھٹیاں ملتی ہیں، سمر کی چھٹیاں ملتی ہے، ان چھٹیوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ تربیت بچوں کی کس طریقے سے کی جانی چاہیے، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم اور مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ بچہ وہاں پر دین کی تعلیم سے آراستہ ہو، نورانی قاعدہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے آتا ہو، اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھلائے، قرآن پڑھنا سکھلائے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو قرآن صرف پڑھنے والے کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جو لوگ پڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جیسے ماں باپ جب بچہ مدرسے میں پہنچ کر تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں کہ گواہ رہنا، میں نے اس بچے کے پڑھنے کے اوپر تعوذ تسمیہ کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے ان کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب بچہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھتا جائے گا، اپنی تتلاتی زبان میں، اپنی حکلاتی زبان کے اندر قرآن کو پڑھتا جائے گا، پڑھنے نہیں آ رہا لیکن ایک ایک حروف کو رٹتے ہوئے پڑھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے مسائل کے ختم کرنے کے فیصلے کریں گے، پریشانیوں کے دور کرنے کے فیصلے کریں گے، بیماریوں کے دور کرنے کے فیصلے کریں گے، آفت اور بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے میری اور اپنے گھر والوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ ہم اپنے بچے کو بتلائیں کہ روزانہ بیٹا فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے بچے کو تو ساتھ میں لے کر سورہ یاسین کی تلاوت تو کرا سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کو سنو، سورہ یاسین کی تلاوت کو پڑھو، کہ فرمایا کہ دن بھر کسی کام کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں، تم جس کام کے لیے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے۔ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے، سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے کہ تم جس کام کے لیے بھی چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام اپنے گھروں میں بنائیں۔ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑے فضائل ہیں، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑے فضائل ہیں، کہ فرمایا اگر آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام ہو، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، 2 فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں اب تمہاری ضرورت نہیں، یہ بندہ میرے لیے آیت الکرسی پڑھا ہے، اب میں خود اس کی حفاظت کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ فضیلت ہے، یہ بچوں کو سکھانا ہے، روزانہ کا معمول بچوں کا بنانا ہے، روزانہ کا معمول بچوں کا بنانا ہے، تاکہ جادو ٹونے سے، نظر ٹوکے سے، ہمیں سے ہر ایک کی اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں کی، اپنے علاقے والوں کی حفاظت ہو سکے، اپنے علاقے والوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے لیے قرآن کی تعلیم کو قرآن کی تعلیم یاد دلانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو سکھانا ہے۔ ماں باپ نہیں سکھاتے بچوں کو، ماں باپ تو صرف بچوں کو پانی نہلاتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں بتاتے کہ بیٹا غسل کیسے کرنا ہے۔ یہ غسل کے فرائض مدرسے میں بتلائے جاتے ہیں، یہ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض مدرسے میں بتلائے جاتے ہیں، وضو کی سنتیں مدرسے میں بتلائی جاتی ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے مدرسے میں بتلایا جاتا ہے، سونا کس طریقے سے سونا ہے۔ ماں باپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ، بیٹا سو جاؤ، اس لیے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح اسکول جانا ہے، صبح کالج جانا ہے۔ ماں باپ تو یہ کہتے ہیں، لیکن مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا ہے اور باوضو سونا ہے، باوضو سونے کی فضیلت ہے، اور یہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے سونا ہے، سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سونا ہے، اور صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، صبح اٹھنے کے فضائل کے اندر یہ بات بتلائی جاتی ہے، نیند سے جیسے ہی آدمی بیدار ہو فوراً جائے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ پتہ نہیں نیند کی حالت کے اندر ہاتھ کہاں گشت کیے ہوں گے، لیکن صبح اٹھ کر دونوں ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج حالات گھروں کے یہ ہیں کہ بچہ نیند سے اٹھتے کی فوراً ہاتھ ملانے لگتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے لگتا ہے۔ سلام بھی کرنا ہے، سلام کرنے کا حکم دیا گیا، سلام اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں مدرسوں میں سکھلائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں مدرسوں میں سکھلائی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ گرمائی کلاسز کو ہم غنیمت سمجھ کر، گرمائی چھٹیوں کو ہم غنیمت سمجھ کر ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کریں، مدرسوں کے اندر بھیجیں، باضابطہ 8 بجے یا پھر 7:45 بجے سے
تمام مدارس کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ خاص کر کے ہماری اس مسجد کے بازو میں مدرسہ ہے، ادارہ مدینۃ القرآن۔ صبح 7:45 بجے سے لے کر 12 بجے تک تقریباً 4 گھنٹے بچوں کو دعائیں، کلمات، نماز، روزہ، تمام چیزیں بچوں کو سکھانے کا وہاں کے اساتذہ نے عزم کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، دین کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر بھی بچوں کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن کا پڑھنے والا بنے، نورانی قاعدے کا مکمل یاد رکھنے والا بنے۔ نورانی قاعدہ اصل بنیاد ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی۔ اگر یہ سمجھ لو، اگر نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ کسی نے نورانی قاعدے کو ختم کر لیا، قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد قرآن آٹومیٹک اسے پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ نورانی قاعدے کی یہ خاصیت ہے۔ نورانی قاعدہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے یہ موقع ہے کہ بڑوں کی تعلیم کے حاصل کرنے کا، بہت سارے لوگوں کو چھٹیاں نہیں ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو چھٹیاں نہیں ملتی ہیں لیکن شام میں جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کی تعلیم کا نظم بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے ہم سے آگے بڑھ جائیں، بلکہ ہم بچوں کے مقابلے میں برابر کھڑے رہیں۔ بچہ اگر آگے ہم سے پوچھے کہ ابو یہ بتاؤ کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، مدرسے میں پڑھائے تھے لیکن میں بھول گیا، بتاؤ کتنے فرائض ہیں، اگر آگے ہم سے پوچھا تو ہم شرمندہ نہ ہو اپنی اولاد کے سامنے، کہ بیٹا میرے کو نہیں معلوم، بلکہ اس موقع پر ہم بتانے والے بنے کہ بیٹا غسل میں یہ فرائض ہیں، غسل میں یہ سنتیں ہیں، وضو میں یہ فرائض ہیں، وضو کی یہ سنتیں ہیں، نماز میں اتنی سنتیں ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، نماز کے شروع ہونے سے پہلے اتنے شرائط ہیں، اور اتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنی چیزوں سے نماز تمہاری قضا ہو جاتی ہے، اور اتنی چیزوں سے نماز تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور اتنی چیزوں سے نماز تمہاری ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد کے اندر بڑوں کی تعلیم کا نظم شروع کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک یہ نظام باقی رہے۔ تو اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ کوشش، یہ جذبہ ہو کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جاؤں، میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ بچپن میں نہیں پڑھا لیکن اب پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بچہ جوان بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ بڑھاپے میں بھی صحابہ نے تعلیم کو حاصل کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 86 سال کی عمر ہے، 86 سال کی عمر ہے، 86 سال کی عمر میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کیا کرتے تھے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کیا کرتے تھے، جس سے فاتحہ ہماری صحیح ہو جائے، جس سے نماز ہماری صحیح ہو جائے۔ کیا چھوٹی صورتوں کو یاد کرنا آسان ہے، مشکل ہے؟ قرآن کی ہر آیت کو یاد کرنا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم عزم تو کریں تو صحیح، کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔